اللہ 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 اللہ۔ ایک واقعہ سب سے پہلے سنانے جا رہا ہوں۔ اللہ کرے اگر یہ واقعہ ہم کو سمجھ میں آ گیا، آج ہم یہ نورانی مسجد میں یہاں سامنے جمع ہے، کل انشاءاللہ میں اور آپ جنت میں جمع ہوں گے۔ بولو انشاءاللہ، میں بھی جنت میں، آپ بھی جنت میں، بولو سبحان اللہ۔ لیکن یہ واقعہ جو میں بتا رہا ہوں بہت سمجھنا ہے، بہت سوچنا ہے اور دیکھنا ہے کہ میں اور آپ اس واقعے پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ تو سب سنیں گے واقعہ؟ نہیں بولو نا، سنیں گے نہیں انشاءاللہ؟ اس سے پہلے کہ واقعے پر آؤں، ہم سب اپنا ایمان تازہ کریں اور ایک آواز میں کہہ دے، کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ آج تک جو ہوا، دنیا میں جو ہونا تھا وہ ہوا، کرنے والا کون؟ اور آج جو ہو رہا ہے، بھائی جو ہو رہا ہے، کون صحیح کون غلط ہمیں نہیں معلوم، لیکن کرنے والا کون؟ اللہ۔ اور کل کیا ہوگا کسی کو نہیں معلوم، لیکن کرنے والا کون؟ اللہ ہے۔ اس لیے میرے پیارو، سب سے پہلے بھروسہ ساری قدرت والا کون؟ اللہ۔ اللہ تھے، ساتھ میں بولو، اللہ تھے، اللہ ہے اور اللہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش، ازل سے ابد تک، ازل سے ابد تک۔ ساتھ میں بولو، اللہ تھے، اللہ ہے اور اللہ رہیں گے۔ ایک واقعہ سنا ہو تاکہ یہ بات پکی ہو، پھر ہم اصل واقعے پر آتے ہیں جس پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ آپ سب نے بادشاہ کا نام سنا، حضرت ہارون رشید۔ ساتھ میں بولو، ہاں بولو نا، سنا؟ کون سے بادشاہ؟ حضرت ہارون رشید۔ ان کے زمانے میں ایک بہت بڑا ایجوکیشن والا، نالج والا ایک آدمی آیا جو اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ بولو، جو اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ وہ آیا اور حضرت ہارون رشید کو کہا، میں بہت دور سے آیا ہوں، میرے پاس بہت علم ہے، میرے پاس بہت نالج ہے، میرے پاس بہت ایجوکیشن ہے، اور میں اللہ کو مانتا نہیں۔ جو اللہ کو نہیں مانے اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں ملحد۔ عربی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ملحد۔ یعنی جو اللہ کو مانے، اس نے کہا میں ملحد ہوں، یعنی میں اللہ کو نہیں مانتا، باقی میرے پاس علم بھی ہے، نالج بھی ہے، ایجوکیشن بھی ہے۔ اور اس نے کہا تمہارے یہاں کے سب علماء کو بلاؤ، تمہارے حافظوں کو بلاؤ، تمہارے قاریوں کو بلاؤ، تمہارے بڑے بڑے لوگوں کو بلاؤ، میں بات کرنے کو تیار ہوں۔ وہ اللہ کو مانتا ہے تو وہ بتائے کیسے مانتا ہے، اور میں نہیں مانتا ہوں تو میں بتاؤں گا میں کیسے نہیں مانتا ہوں۔ دیکھ لیں گے کون جیتے گا کون ہارے گا۔ اس کو کہتے ہیں مناظرہ۔ انگریزی میں کہتے ہیں ڈیبیٹ کرنا، ڈیبیٹ کرنا، عربی میں کہتے ہیں مناظرہ کرنا۔ تو حضرت ہارون رشید تو کہا میرے ہاں تو بہت علماء ہیں۔ بھائی ہارون رشید تو بادشاہ تھے، کہنے لگے میرے یہاں بہت علماء ہیں، حفاظ کرام ہیں، قراء کرام ہیں، اساتین علم و فضل ہے، میرے پاس تو بہت علماء ہیں، لیکن میں سب کو نہیں بلاتا۔ ہاں مجمع میں سب کو بلاؤں گا، تیرے ساتھ بات کرنے والا صرف ہمارا ایک ہی امام ہوگا، اور وہ امام کا نام ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ بولو کیا نام ہے؟ امام اعظم، امام ابو حنیفہ۔ یاد رکھو، امام ابو حنیفہ۔ تو بادشاہ نے، وہ زمانہ موبائل کا تو تھا نہیں، بادشاہ نے ان پر کہلوایا کہ بھئی ایک آدمی آیا ہے، ملحد ہے، اللہ کو نہیں مانتا ہے، علم بہت ہے، نالج بہت ہے، ایجوکیشن بہت ہے، اور وہ تمہارے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ اللہ ہے، اور وہ یہ بتائے گا کہ اللہ نہیں ہے، دیکھیں گے کون جیتے گا کون ہارے گا۔ تو امام ابو حنیفہ کو جب پیغام ملا نا، صبح کا وقت تھا، کہا اس کو کہو میں ظہر کے بعد آ رہا ہوں۔ بولو میں ظہر کی نماز تمہارے ساتھ پڑھوں گا، اور ظہر کے بعد مقابلہ شروع ہوگا، جتنوں کو جمع کرنا ہے جمع کرو۔ اب حضرت ہارون رشید تو بادشاہ نے ایک اعلان کیا، سارے مرد حضرات، خواتین، بچے بچیاں، پردہ عورتوں کا سب پورا مجمع جمع ہو گیا، اور سب کے اندر ایک آواز تھی کہ ایک بہت بڑا آدمی آیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ نہیں ہے، اور سامنے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تھے، اللہ ہے اور اللہ رہیں گے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، اللہ تھے، اللہ ہے اور اللہ
رہیں گے. آپ دونوں کا مقابلہ ہے. اچھا مقابلہ کب تھا؟ آپ کو ٹائم بتایا کب تھا؟ لیکن ظہر کی نماز ہو گئی, امام ابو حنیفہ نہیں پہنچے. بولے امام ابو حنیفہ نہیں پہنچا. سب انتظار کر رہے, پورا مجمع بیٹھا ہے, مردوں کا, عورتوں کا, بچوں کا, بچیوں کا, پورا اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے, اور سب لوگوں کی زبان پر ایک ہی بات ہے, وہ اللہ کو نہیں مانتا ہے, اور وہ ہمارے امام آنے والے جو اللہ کو مانتے ہیں مگر آئے کیوں نہیں. ظہر کی نماز ہو گئی, 1 گھنٹہ گزر گیا. بولو کتنا؟ اب دوپہر کا وقت, چلچلاتی گرمی, سب لوگ پریشان. 1 اور گھنٹہ گزر گیا. کتنے ہو گئے؟ 2 گھنٹے ہو گئے. تو وہ جو ملحد تھا نا, جو اللہ کو نہیں مانتا تھا, وہ حضرت ہارون رشید کو کہنے لگا 2 گھنٹے ہو گئے, تمہارے مولانا تو ڈر گئے. تمہارے مولانا تو ڈر گئے, آتے ہی نہیں. کہا تھا ظہر کی نماز میں آؤں گا, ظہر کی نماز ہو گئی, 1 گھنٹہ ہو گیا, 2 گھنٹے ہو گئے, اب کتنی دیر ہم کو بیٹھنے کا؟ کہہ دو, سب کو کہہ دو میں جیت گیا. حضرت ہارون رشید بھی بہت ٹینشن میں تھے. اتنے میں دیکھا کہ دور سے آ رہے ہیں 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کے بعد. بولو کون آ رہے؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اچھا جیسے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسٹیج پر آئے نا, تو وہ جو تھا نا جو اللہ کو نہیں مانتا, اس نے کہا کیوں مولانا بہت دیر سے آئے, 2.5 گھنٹے کے بعد آئے, وقت پر نہیں پہنچتے, کیا آپ کو ہم سے ڈر لگتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسٹیج پر آئے, کہا پہلے تو معافی چاہتا ہوں. بولو پہلے تو معافی چاہتا ہوں, دیر ہو گئی, لیکن یہ تو پوچھو مجھے دیر کیوں ہوئی. کہا میں دریا کنارے رہتا ہوں, دریا کا نام دجلہ. بولو دریا کا نام دجلہ, اس کے کنارے پہ رہتا ہوں, تو ہم کو وہاں سے یہاں پر جو آنا پڑتا ہے تو کشتی میں آنا پڑتا ہے. بھائی وہ زمانے میں جو دریا ہوتے تھے تو دریا پار کرنے کے لیے بوٹ ہوتی تھی, شپ ہوتی تھی, کشتی ہوتی تھی, جہاز ہوتا تھا, کہا اس میں آنا ہوتا ہے. آج بولے اتفاق سے ایسا, میں تو برابر وقت پہ نکلا, لیکن جب دریا کے کنارے پہ آیا دیکھا کشتی نہیں ہے. بولو کشتی نہیں. پھر میں نے اور آگے بڑھ کے دیکھا تو کشتی ٹوٹی ہوئی ہے. کشتی کے جو تختے ہوتے نا, تختے لکڑے کے تختے, ایک تختہ ادھر ہے, ایک تختہ ادھر ہے, ایک تختہ دائیں طرف ہے, ایک تختہ بائیں طرف ہے. کہا ایک تو کشتی نہیں, اور اگر کشتی نظر بھی آئی تو کیسی نظر آئی؟ ٹوٹی ہوئی. پھر امام ابو حنیفہ کہتے کیا کمال ہو گیا. معلوم کمال کیا ہو گیا؟ اچانک یہاں کا تختہ آ گیا, پھر وہاں کا تختہ بھی آ گیا, پھر یہاں کا تختہ بھی آ گیا, پھر پیچھے کا تختہ بھی آ گیا, چاروں تختے آ گئے, کشتی تیار ہو گئی. کشتی تیار ہو گئی, اچانک چاروں تختے آ گئے, کشتی تیار ہو گئی. اب سوال ہے کہ چلانے والا کون؟ چلانے والا کون؟ امام ابو حنیفہ کہتے کوئی چلانے والا نہیں تھا, میں تو بیٹھ گیا. میں بیٹھ گیا, آٹومیٹک کشتی چلنے لگی, چلنے لگی, چلنے لگی, چلنے لگی, کنارے تک آ گئی. میں کنارے پر اترا اور چلتا چلتا آپ کے پاس آ گیا. اب وہ جو اللہ کو نہیں مانتا تھا نا, اس نے کیا کہا, ہم کو پاگل سمجھا ہے, ہم کو پاگل سمجھائے. آج تک ایسا ہو سکتا؟ ارے بتاؤ نا, ایسا ہو سکتا کوئی آدمی دریا کنارے آئے, کشتی ٹوٹی ہوئی ہے, ایک تختہ دائیں طرف ہے, ایک تختہ بائیں طرف ہے, ایک تختہ آگے ہے, ایک تختہ پیچھے ہے, یہ سب آٹومیٹک آ کیسا گئے؟ اور پھر چاروں کے چار جھڑ کیسا گئے؟ اور پھر کشتی بن کیسی گئی؟ اور کشتی کا وہ چپا اور چاقو تیار کیسے ہو گیا؟ اور اس کے بعد امام صاحب آپ کشتی میں بیٹھ گئے, بغیر چلانے والے کی کشتی چل بھی گئی. یہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا, اب ہم کو پاگل بناتے ہو. تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا جب ایک کشتی بغیر بنانے والے کے بن نہیں سکتی, تو یہ ساری دنیا, یہ آسمان زمین بغیر بنانے والے کے کیسے بن گیا؟ تم کہتے ہو کہ اللہ نہیں ہے, تو یہ دنیا, یہ 7 آسمان, یہ 7 زمین, یہ انسان, یہ جنات, یہ چرندے, یہ درندے, یہ پرندے, یہ آفتاب, یہ مہتاب, یہ ستارے, یہ دریا, یہ پہاڑ, یہ سب کیسے بن گئے؟ ایک کشتی کو بنانے والے کے لیے, ایک کشتی کو بننے کے لیے ایک بنانے والے کی ضرورت ہے, تو اتنی بڑی دنیا کو بنانے کے لیے بھی تو بنانے والے کی ضرورت ہے. اور پھر کہا کہ وہ کشتی, میں نے تم کو پاگل بنایا نا, کشتی بغیر چلانے والے کے چلنے لگی. وہ کشتی بغیر چلانے والے کے, بغیر کیپٹن کے, بغیر ناخدا کے وہ کشتی چلنے لگی. تم نے کہا پاگل بناتے ہو. صحیح ہے, میں پاگل بناتا ہوں, کیونکہ بغیر چلانے والے کی کشتی نہیں چلتی. بولو بغیر
چلانے والے کے کشتی نہیں چلتی، بغیر ڈرائیور کے رکشہ نہیں چلتی، بغیر ڈرائیور کے سائیکل نہیں چلتی، بغیر ڈرائیور کے موٹر نہیں چلتی، تو بغیر چلانے والے کے پوری دنیا کا انتظام کیسے چلتا ہے کہ دن آتا ہے، رات جاتی ہے، رات آتی ہے، دن جاتا ہے، انسان زندہ ہوتا ہے، پھر مردہ ہوتا ہے، پھر پیدا ہوتا ہے، پھر لڑکا ہوتا ہے، پھر لڑکی ہوتی ہے، پھر شادی ہوتی ہے، پھر میاں بنتا، پھر بیوی بنتی۔ اگر ایک کشتی بغیر چلانے والے کے نہیں چلتی تو اللہ کی قسم یہ پوری دنیا بغیر چلانے والے کے کیسے چلے؟ تو وہ جو اللہ کو نہیں مانتا تھا اس نے کہا تو پھر بتاؤ نا کون ہے چلانے والا کون ہے، بنانے والا کون ہے؟ کہا جو چلانے والا بنانے والا اسی کا نام اللہ ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اس کو احساس ہو گیا کہ جواب تو میں نہیں دے دیا، جواب تو میں نہیں دے دیا، کیونکہ میں مانا ہی نہیں کہ تختے آپس میں جڑ نہیں سکتے، کشتی بن نہیں سکتی جب تک بنانے والا نہ ہو، اور کشتی چل نہیں سکتی جب تک چلانے والا نہ ہو۔ تو ایک چھوٹی کشتی کے لیے بنانے والے کی ضرورت ہے، چلانے والے کی ضرورت ہے، تو اتنی بڑی دنیا کو بنانے کے لیے، چلنے چلانے کے لیے کوئی ایک ہے، اور جو ہے پورا مجمع بولو وہی ہمارا اللہ ہے، بولو وہی ہمارا اللہ۔ اور اسی کو اللہ نے کہا میری طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں۔ زندہ کرنے والا کون؟ موت دینے والا کون؟ اللہ نے فرمایا ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ پورا مجمع بولے گا آسمانوں کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ پورا مجمع بولے آسمانوں کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ زمینوں کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں جلانے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں موت دینے والا کون؟ اللہ۔ اور اللہ ہی فرماتے ہیں آسمانوں کو بنانے والا کون؟ قرآن میں اللہ کہتے ہیں کشتی جو ہے نا، کشتی سنو، کشتی بھلے آپ کے پاس کشتی بھی ہے، یعنی بنانے والا ہے، کشتی بنانے والا، چلانے والا بھی ہے، لیکن اللہ کہتے کنارے پر پہنچانے والا تو میں ہی ہوں۔ اگر درمیان میں طوفان آئے تو کیا کرے گا؟ آپ نے بڑے بڑے ایروپلین کو کریش ہوتے ہوئے دیکھا، بھائی سنا کہ نہیں سنا؟ پلین چلا اور جب کنٹرول کے باہر ہو گیا، کریش ہو گیا، سب کے سب مر گئے۔ چلانا الگ ہے، کنارے تک پہنچانا الگ ہے، اور وہ پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔ پورا مجمع بولے ہماری کشتی کو کنارے تک پہنچانے والا کون؟ اللہ۔ نہروں کو اور سمندروں کو روانی دینے والا کون؟ اللہ۔ آسمان میں چاند اور سورج پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ اللہ اللہ اللہ۔ بولو لا الہ۔ چلو مجھے سب سے پہلے اپنا ایمان تازہ کرنا تھا، آپ کا ایمان بھی تازہ ہو گیا، ساتھ میں بولو اللہ تھے، اللہ ہے، اور اللہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہمارا یقین ہے کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔